قابلین کی مجلس کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ جب بھی جائیں تو ایک تو اپنی نیتوں کو چیک کر دیں. جانے سے پہلے نیت خالصتاً اللہ کے لیے بنا لیں. خالصتاً اللہ کے لیے بنا لیں کہ بھئی خالصتاً کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکلا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس راستے کے اندر کوئی بھی خریداری نہ کرے. تاجر بننے کی ضرورت نہیں ہے, تجارت کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو یہاں پر یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ یار ہم اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں تو کچھ سامان وہاں یہاں سے لے کر چلے جائیں. سعودی عرب جا رہے ہیں ہم مثال کے طور پر, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کچھ سامان یہاں سے لے کر چلے جائیں تاکہ ہمارے جہاز کا خرچ نکل. کسی جگہ جا رہے ہوتے اور اللہ کے راستے میں نکل کر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ کا آئٹم ہے, اس کو لے کر جانا چاہیے تاکہ وہاں کے جو ساتھی ہیں مجھ سے لے سکیں. تو اس کا مقصد دنیا کا ہو گیا, اللہ کا نکل گیا. اس کی نیت دنیا کی ہو گئی, اللہ کی ذات کی نیت نکل. یہ تاجر بن کر تو جا رہا ہے, یہ اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر نہیں جا رہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, اس لیے منع کیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو تو خالصتاً نکلو, کوئی چیز لانے کی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو جب ہم لوگ عمرے کی نیت سے بھی جا رہے ہوں تو نیت کیا کرنی ہے؟ خالصتاً اللہ. اللہ تو حاصل کر کر آتے نہیں لیکن تھیلے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جب جائیں, مشائخ کی صحبت میں جب جائیں تو وہاں نیت سیکھیں. اور ایک تو نیت یہ بنا کر جائیں ہم ان کی صحبت میں اللہ کے لیے جا رہے ہیں, کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی صحت کے مقصد کے تحت آتا ہے, کوئی بیماری کو دور کرنے کے مقصد کے تحت آتا ہے, کوئی اپنے دوسرے مسائل کو دور کرنے کے مقصد کے تحت صحبت کے اندر آتا ہے, جڑتا ہے, اور اس کی نیت اپنے مسائل کو ختم کرنے کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس برکت سے مسائل تو ختم کر دیں گے, لیکن ایک دن جو اس نے کانٹیکٹ جوڑا تھا, رابطہ جوڑا تھا دنیا کی وجہ سے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا رابطہ بھی توڑ دیں گے, یہ نکال دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. اللہ ایسے قلوب کے ساتھ کام نہیں لیتا جس کا مقصد ہی جڑنے کا دنیا ہو. اس لیے جواب دے رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جڑو تو کس لیے جڑو؟ اللہ کی ذات کے لیے جڑو. اس کو کہتے ہیں استحضار نیت. یہ دوسرا وصف ہے. اور تیسرا وصف کیا ہے؟ معیت الہی. تیسرا وصف کیا ہے؟ معیت الہی. کہ آپ جہاں پر بھی جا رہے ہو آپ کے تصور کے اندر یہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے, یہ تصوف کی ابتدا ہے. اور تصوف کی انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ تصوف کی انتہا ہے. کہ اپنے نیتوں کو ایک تو چیک کرو, اگر نیت خالص ہوگی تو تصوف کی ابتدا کے اندر آپ نے قدم رکھ دیا.
انتہا پر پہنچو گے تو آپ کے قلب کے اندر ہر وقت یہ خیال ہوگا جو میں عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس عمل کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستحضر رکھوں, اس کی نگاہ کو مستحضر رکھوں. میں شاپنگ مال کے اندر جاتا ہوں, وہاں پر کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہوتی ہے, اپنے جائز حصوں کے اندر بھی نہیں کھجا رہا ہوتا, کیمرہ دیکھ رہا ہے. خارش تیز ہو رہی ہے لیکن بیوی بچے بھی بول رہے تھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کیا کر رہے ہو, کدھر کھجا رہے ہو. ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ معاملہ, اور خود بھی ایک دم استحضار ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہے, یہ تو مجھے ہی دیکھ رہا ہے. ابھی کیمرے کے اندر پتہ نہیں میری کہیں ویڈیو نہ آ جائے, وائرل نہ کر دی جائے. جب انسان نے جو کیمرہ لگایا اس آنکھ سے آپ اتنا ڈر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو آنکھ کا کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے, اس سے کیوں نہیں گھبراتے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حیا کہتے ہی اس کو ہے کہ بندے کی تنہائی ایسی ہو کہ بندے کو تنہائی میں اللہ سے شرم آ رہی ہو. اب میں جب تنہا ہوتا ہوں تو پھر میں آزاد ہو جاتا ہوں, کمپیوٹر کے اندر موبائل کے اندر ہر چیز وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں جو مخلوق کے سامنے میں نہیں دیکھ سکتا, جو گناہ میں مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا وہ ہر چیز میں کمپیوٹر کے اوپر اور موبائل کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں, اس کی اسکرین کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں. مجھے یہ استحضار بھی نہیں ہوتا اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں مخلوق سے تو اتنا ڈر رہا ہوتا لیکن تیری ذات سے نہیں ڈر رہا. یہ بندہ بے حیا بندہ ہے, بے حیا بندہ ہے. جو چھپ کر گناہ کرتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بیعت کیا اپنے ہاتھ کے اوپر. وہ بیعت ہو گیا اور 3 دن کے اندر ہی ان کو خلافت عطا فرما دی. تو جو ان کے پاس 25 سال سے تھے انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی, ہم تو اتنے سالوں سے آج تک آپ نے ہمیں خلافت نہیں دی, ان کو 3 دن کے اندر دے دی, یہ کیا وجہ ہے؟ بولا بتاؤں گا. ٹیسٹ کیا انہوں نے, سب کو مرغی دی اور فرمایا اس مرغی کو لے جاؤ اور ذبح کر کر لاؤ, جہاں پر کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا وہاں ذبح کرنا. سب لے گئے اور سب مرغیوں کو ذبح کر کر لے کر آ گئے, لیکن وہ مرغی کو ذبح کر کر نہیں لے کر آئے بلکہ روتے ہوئے آ رہے. تو سب نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہے ہو؟ حضرت شیخ صاحب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت جہاں جاتا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاتا تھا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی تھی, اس لیے میں نے یہ مرغی ذبح ہی نہیں کی. میں ذبح نہیں کر سکا. یہ استحضار کا نام ہے. ہمیں یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس استحضار کو ختم کرتے ہیں ہم لوگ ختم کرتے ہیں, دھیان ہٹاتے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی طرف سے دھیان ہٹاتے ہیں, کسی طریقے سے یہ سوچ ختم ہو جائے ہمارے اندر سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. حالانکہ وہاں پر لوگ دھیان لگاتے تھے, اس بات کے اوپر بناتے تھے, جذب کرتے تھے اس کیفیت کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم لوگ اس کیفیت کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یار ہٹا یار, یہ سوچ کیسے آ رہی ہے, یہ سوچ کیوں آ رہی ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, کھانا کھا رہے تھے تو ایک چرواہا نظر آیا, اس چرواہے کو بھی اپنے ساتھ
کھانے کی دعوت دی بھی تو آجا کھانا کھا لے. فرمایا میں روزے دار ہوں. بولا اس جنگل کے اندر جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے تو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھ کر پھر رہا ہے. اب اس کو چیک کر رہے ہیں کہ ایک کام کر, یہ جو تو بکریاں چرا رہا ہے نا, اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے اور میں اس بکری کو بھونتا ہوں, تیرا بھی روزے کا ٹائم ہو جائے گا, دونوں مل کر کھائیں گے مزے سے. تو اس نے بولا کہ حضرت یہ میری بکریاں نہیں ہیں, اس کا مالک کوئی اور ہے, میں نہیں دے سکتا. تو فرمایا اتنی بکریوں کے اندر ایک بکری اگر تو دے دے گا تو تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس نے فوراً بے ساختہ بولا فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر میرے مالک کو پتہ نہیں چلے لیکن میرے مالک کے مالک کو تو پتہ چلے گا نا, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا, پھر اس کا میں کیا کروں؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جنگل کے اندر بھی اپنے اولیاء اللہ پیدا کر کر رکھے ہوئے اور گھوم رہے ہیں, اور ایک چرواہا اللہ کا ولی بن کر گھوم رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو پتہ نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی نا, تو حضرت اصغر حسین شاہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھتیجے تھے, جن کو منع بھائی کہتے تھے, منع شاہ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, کوئی منع بھائی کہتا تھا تو کوئی منع شاہ کہتا تھا. کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور وہ گھاس کاٹ کر اس کو بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے, اور سال کے اندر اتنا یعنی کہ گزارا کرنے کے بعد اس عمل کے ذریعے سے اتنے پیسے جمع کر لیتے تھے, سال کے اندر پورے علماء کی دعوت کیا کرتے تھے, سارے علماء کی دعوت کیا کرتے. تو ان منع شاہ سے سنگ بنیاد رکھوایا ہے, اور فرمایا ان کے لیے کہ کل اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد وہ رکھے گا جس نے کبھی گناہ کبیرہ, تو کیا گناہ کبیرہ کے نام کو بھی نہیں جانتا, وہ رکھے گا. حقیقت بات ہے, آپ سوچے تو صحیح, کتنا بڑا بزرگ ہوگا, نہ کوئی عالم نہ کوئی حافظ, حضرت حسین شاہ نام تھا ان کا, ان کو ننّے شاہ منع شاہ یہ کہا کرتے تھے. انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے. تو ان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معیت کا کیا استحضار ہوگا, کیا معیت ہوگی کہ ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر چل رہے ہوتے. دیکھیں اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معیت کو لے کر چلیں گے نا ہر آن ہر گھڑی, تو یقین جانے ایک ایک گناہ میرے اور آپ کے قلب سے نکلتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات آتی چلی جائے گی. میں بتا رہا ہوں نا, یہ مشتبہ چیز ہے نا, یہ جائز چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ خارج کرنا یہ جائز چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشتبہ چیز نہیں ہے, یہ جائز چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتاؤ. لیکن یہاں کیمرہ لگا دو, اب خارج کر دکھاؤ آپ, ٹھیک ہے نا, اور یہیں کیمرہ لگا دو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کیمرے کے اندر وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کوئی غلط بات کر دکھاؤ اور کوئی غلط حرکت کر دکھاؤ. جب آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے اور میری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر بات ریکارڈ کی جا رہی ہے, تو میرے زبان سے کوئی نہ غلط جملے نکلے نہ میری ذات سے کوئی غلط حرکت ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ کا سوچ لیا کرو بھائی, اس کے تصور کر لیا کرو
کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ میں ہوں. الم یعلم بان اللہ یری. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو مسلسل اللہ کی نگاہ میں. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. کیا جانتے نہیں کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, کیا نہیں جانتے کیا بھائی؟ جانتے ہیں نا ہم, پھر کیوں غلط حرکت کرتے ہیں؟ پھر کیوں دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں, غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں, الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کینہ, بغض, عداوت, یہ ساری چیزوں کے اندر ملوث رہتے ہیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ سارے گناہ آپ لوگ, ہم سب لوگ چھوڑیں. چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ ہر وقت استحضار رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی نگاہ کا. تو یہ تیسرا وصف ہے معیت الہی کا. اور چوتھا وصف کیا ہے؟ کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو چیزیں شریعت کے اندر ممنوع ہیں وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائیں. آپ کی طبیعت کے اندر بھی کراہت محسوس ہونا شروع ہو جائے, یار یہ نہیں کرنا کام, یہ نہیں کرنا چاہیے. خود بخود اس چیز کا استحضار ہو جائے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے گئے تو ارادہ یہ کیا کہ بھئی ایک دن ان کے ساتھ گزارتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ تھے, ایسے فقیہ تھے. ان کو علماء حضرات اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ ایسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ علم کھولتے ہیں کہ کسی کے اوپر نہیں کھولا. تو ایک دن گئے, ہاتھ وقت ملایا. ہاتھ وقت ملانے کے بعد فرمایا حضرت مہاجر امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی کچھ دن کے لیے میرے پاس رک جاؤ. تو انہوں نے کچھ سوچا, بولا ٹھیک ہے 3 دن کے لیے رکتا ہوں. اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو, ان کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو. یہ جب اٹھے رات کو تو دیکھا کوئی وہاں پر تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں پر نفل پڑھ رہا ہے, کوئی یہاں ذکر کرنے کے اندر لگا ہوا ہے, کوئی تلاوت کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. یہ تو ماحول ہی دوسرا ہوا ہے. اور ہم لوگ تو رات کو سوتے ہیں, یہاں تو رات ہی کچھ اور ہے. یہ رات کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اپنے طور پر نفل پڑھنا شروع کر دیا. صبح فجر کی نماز کے اندر حاضر ہوئے تو فرمایا حضرت نے, اے عبد الرشید کیوں نہ ذکر سیکھ کر لو, تم محنت تو کر ہی رہے ہو, محنت کر رہے ہو تو سیکھ کر لو. فرمایا حضرت سکھا دیجئے نا. تو حضرت نے فرمایا پھر رہ لو مستقل یہاں پر. پھر 40 دن کا ارادہ کیا, اسی وقت بیعت ہوئے. آئے تھے تھوڑے سے وقت ملاقات کر نکل جائیں گے, 40 دن ان کی صحبت کے اندر رہے. جب 1 مہینہ گزر گیا, جب 1 مہینہ گزر گیا تو حضرت نے ان کو چیک کیا کہ بھئی 1 مہینے کا رزلٹ کیا ہے. ایک دعوت کے اندر گئے, ایک دعوت کے اندر دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے. حضرت نے دال اٹھائی, روٹی کے اوپر ڈالی, اور روٹی کے اوپر دال ڈال کر ان کو ہاتھ میں تھما دیا, نہ پلیٹ نہ کچھ, اور فرمایا اس الگ جگہ جا کر بیٹھ جاؤ. میں بتا رہا ہوں اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ, یہ اس شخص کا حال بتا رہا ہوں. شیخ نے کیا فرمایا, دال ڈالی, دال ڈالنے کا فرمایا الگ اس کونے کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤ. اور غصے کی حالت کے اندر ان کو دیکھنے لگے. شیخ غصے میں دیکھ لینا بندے کا ویسے ہی دم نکل جاتا ہے. غصے کی حالت کے اندر ان کو دیکھنے لگے
کہ ان کے اندر، ان کے چہرے کے اوپر تو ناگواری کے اثرات نہیں آ رہے. اور فرمایا غصے کی حالت میں دیکھنے کے بعد کہ یہ میرا احسان ہے کہ تمہیں دسترخوان کے کونے میں بٹھایا، میرا تو دل چاہتا تمہیں جہاں پر جوتے ہیں نا وہاں پر بٹھاؤ. تو حضرت نے فرمایا حضرت واقعی میں آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہاں دسترخوان کے کونے میں جگہ دے دی، ورنہ یہ شخص تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل ہے. اب حضرت نے دیکھا کہ اس کا نفس اندر سے مٹ چکا ہے، اس کے لیے ذم اور تعریف دونوں برابر ہو چکے. عزت اور ذلت دونوں برابر ہو چکی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، مشہوریت اور مقبولیت یہ دونوں کے اندر فرق ہے. مشہوریت نام ہے زمین کا اور مقبولیت نام ہے آسمان کا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ بندہ مشہور ہوگا تو زمین کے اوپر ہوگا اور مقبول ہوگا تو آسمان کے اندر ہوگا. جب مقبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر مشہور بھی کر دیں گے، اور وہاں پر مقبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مشہور کر دیں گے. حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے واقعے کے اندر ایک حدیث یاد آتی ہے، بڑی عجیب حدیث، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے فلاں ابن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، جاؤ فرشتوں کے اندر اعلان کر دو، ساتوں آسمان کے فرشتوں کے اندر اعلان کر دو کہ مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو. ان کا موضوع کیا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت. یہ موضوع بڑے زبردست ہے، بہت زبردست. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ان کے خمیر کے آٹے کو گوندا ہے. ہر وقت ان کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی محبت کی خوشبو آتی رہتی تھی. یہ حقیقت میں بتا، دیکھیں وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو بات ہے نا وہ ہے حقیقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لینے بھائی. تو یہاں پر ہم نے ابھی کچھ چیز اور کوئی بات تو ذکر کرنی نہیں ہے، ہم نے تو ریئلٹی ذکر کرنی ہے بھائی. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے خمیر سے گوندا ہے. ایسا لگتا تھا ہر وقت ان کے قلب سے، ان کے عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی رہتی. اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پر سب سے زیادہ گرجدار آواز ان کی تھی اس وقت، اس دور کے اندر سب سے زیادہ گرجدار آواز تھی. تو ایک حدیث یاد آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو بول دو کہ تم لوگ بھی ان سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سب فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو، مجھے بھی اس سے محبت کرنے کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ زمین کے اندر جو فرشتے کام کر رہے ہیں وہ سارے زمین کے اندر، زمین کے قلوب کے اندر پھیل جائیں اور اس قلوب کے اندر فلاں بن فلاں کی محبت داخل کریں. تو ایسا محسوس ہوتا تھا ان کے انتقال کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت کی محبت سب کے دلوں کے اندر داخل کر دی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا.
یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں. موضوع ایسا ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کا، ختم رسول کا اور ناموس رسالت کا موضوع ہی ایسا ہے. میں اور آپ بھی جڑ کر دیکھیں اس موضوع کے ساتھ، اور اپنے آپ کو چوکیدار کہا کرتے تھے. عجیب بات ہے نا کہ بھائی میں تو چوکیداری کر رہا ہوں، میں چوکیدار ہوں. چوکیدار کہا کرتے. تو ہم لوگ تو اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ چوکیدار بنا کر پیش کرتے ہیں. فرق ہے. ٹھیکیداری میں اور چوکیداری میں فرق یہ نہیں ہے. ہم بولتے حضور ہمارے ٹھیکیدار ہو گئے، جنت بھی ہماری ہے، ٹھیکیدار ہو گئے. چوکیداری اور ٹھیکیداری میں بہت فرق ہوتا ہے. اور ایک بات یاد آتی ہے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق رخصت ہوتا ہے نا، اوئے ہوئے، تو فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اس کی مہمانی ہو رہی ہوتی ہے. مہمانی ہو رہی ہوتی ہے. یہ عجیب بات بتا رہا ہوں میں. تو ان کی مہمانی ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بھائی تو تھک کر آ گیا ہے، بہت زیادہ تھکن کے آثار لگ رہے، لہٰذا آ جا، اب تیری تھکن دور کی جاتی ہے. اے ہے، قبر بھی پاؤں ہاتھ دبا رہی ہوتی ہے ایسے ایمان والے کی. حدیث کے اندر آتا ہے جب ایمان والا قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتے ہیں کہ بستے قبر جس کو کہتے ہیں، بھائی یہ کرنا شروع کر دے. مومن کا بستے قبر کیا ہے کہ بھائی قبر بولتی ہے تو بہت تھک کر آیا ہے، کھیل کر آیا ہے، بڑا زبردست اننگ کھیل کر آیا ہے، لہٰذا میں تیرا سر بھی دباتی ہوں، تیرے پاؤں بھی دباتی ہوں، تیرے ہاتھ بھی دباتی ہوں. جیسے ایک کھلاڑی کھیل کر جاتا ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں، دبایا جا رہا ہوتا ہے اس کو، اچھا کھیل کر جاتا ہے تو ایسے ہی بستے قبر کر رہی ہوتی ہے. اس کو بستے قبر کہتے ہیں ایمان والے کو. سمجھ رہے میری بات؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا، جب ان کا شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے جا رہے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگنا پڑا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل چال چلتے تھے، تب بھی ہمیں تیز چلنا پڑتا تھا. یہ تو تیز چل رہے تھے تو ہمیں بھاگنا پڑا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز جا رہے تھے. تو ہم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی تیز کیوں جا رہے ہیں، اتنی تیز کیوں جا رہے تھے آپ؟ فرمایا مجھے یہ شک ہوا کہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتے پہنچ کر اس کو غسل نہ دے دیں. فرشتے اس کو غسل نہ دے دیں، اس لیے میں تیز تیز جا رہا تھا. اور جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ ہر عمل کو نوٹ کیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا جگہ رکھنے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فرشتے اتنے پھیلے ہوئے تھے، اتنے فرشتے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ سعد کو بھی بستے قبر ہوا ہے. کیا فرمایا؟ سعد کو بھی بستے قبر، مطلب قبر نے اس کو بھی دبایا ہے، لیکن ایمان والے کا دبانا کیا ہے کہ جب یہ پہنچا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں سر اس طریقے سے دبائیں جیسے کہ ایک دلہن اپنے دلہا کا سر پاؤں ہاتھ دباتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو لہذا آپ لوگوں سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ جو اکابرین نے ہمیں سکھایا نا، مدح اور ذم، تعریف اور مذمت، یہ دونوں برابر رکھو.
نفس کا تکبر جس نے بھی رکھا سالک نے، وہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے، جس سالک نے بھی رکھا ہے، وہ کہیں پر بھی جا کر اٹھا نہیں ہے کہ کوئی کہنا کہ بھئی میں اس بزرگ سے توڑ کر آگے چلے جاتا ہوں، یہ بزرگ مجھے اچھے نہیں لگ رہے، تو اس بزرگ کی توہین کر کے تو اگر آگے گیا ہے، کسی اور بزرگ سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی تجھے ناکام کریں گے، تیری توہین کریں گے آخرت کے اندر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے کسی بھی ولی کی توہین برداشت نہیں۔ اور بندہ یہ سوچ کر چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں فلاں بزرگ سے تعلق جوڑ بیٹھوں، ایسا نہیں ہوگا، ذہن میں رکھ۔ یہ تو بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، عام ایمان والے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسوائی برداشت نہیں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی کسی عام مسلمان کو، ادنا مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، اسی وقت یہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی رسوائی اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان لگا زناکاری کا، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری امی جان کے اوپر، اور اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جس کی وہ بیٹی ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایک باپ کا حال، اس کے قلب کا حال کیا ہوا ہوگا جس کی پاکیزہ بیٹی کے اوپر بہتان لگ رہا ہو، اور وہ بھی ایسا، اس پر صرف ایک جملہ بولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تو ہم نے زمانے جاہلیت کے اندر یہ کام نہیں کیا، اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت کا نور ہمارے دلوں کے اندر داخل کر دیا، اب کیسے ہو سکتا ہے ہم سے یہ کام؟ اب تو یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات کی بس، لیکن اس میں ایک صحابی بھی شریک ہو گئے تھے، 2-3 صحابی شریک ہو گئے تھے اس میں۔ ایک صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، یہ بھی شامل ہو گئے تھے اس کے اندر۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچہ باندھا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کو خرچہ پہنچایا کرتے تھے، ہر مہینے ان کا خرچہ بندھا ہوا تھا، غریب تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچاتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس طریقے سے میری بیٹی کے الزام میں یہ بھی شامل تھا، تو خرچہ روک لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہیں سے قرآن کے اندر آیت اتاری ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ سب سے پیاری چیز جو تمہاری ہے نا، جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا کہ بھائی تم نے جو خرچہ روکا ہے یہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے، جاری کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جاری کیا ہے، اور پہلے سے زیادہ دینے لگ گئے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جس سے یہ غلطی ہو گئی ہو، میں اور آپ اگر ہوتے کہ میری بیٹی کے اوپر کسی شخص نے الزام لگایا اور میں اس کے اوپر خرچہ کرتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ کتنا کم ظرف نکلا، یہ کیسا احسان فراموش نکلا۔ بھئی چوری کرنا چھوٹی چیز ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، اتنا خطرناک الزام لگانا، وہ بہت خطرناک عمل ہے، سمجھنا۔ ہم تو چوری کرنے پر خرچہ روک لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کر رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جو صدیق بننا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے تحت یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، تو وہ بھی اس کے سامنے بھی ایسے واقعات ہوں گے، ایسی باتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کروائیں گے
تو اس موقع کے اوپر وہ صدیقیت والی خوبی لے کر آئے، صدیقیت والا عمل کر دکھائے، تاکہ اس کو صدیقیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اللہ